اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد زاہد الحسن مصطفی، اور آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کے یوٹیوب چینل سے خصوصی رمضان افطار ٹرانسمیشن نور رمضان۔ محترم سامعین، ہمیشہ کی طرح آج ہم ایک نئے عنوان کے ساتھ اور نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ ایک نئے عنوان سے بہت سی چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے قبلہ مفتی صاحب سے۔ تو میں بتاتا چلوں کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، عنوان، وہ ہے رمضان المبارک میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معمولات کیا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب و روز کیسے گزارے رمضان المبارک میں، اور دن کی عبادت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، رات کی عبادت کا معمول کیا تھا، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو اس کے اوپر خوشخبریاں کون سی عطا فرمائی ہیں کہ اللہ رب العزت نے کن کن انعامات کا وعدہ کیا ہے اور کن کن رحمتوں کا وعدہ کیا ہے کہ جو رمضان المبارک میں عبادات کریں گے، روزے کے ساتھ، نوافل کے ساتھ، نماز تراویح وغیرہ، ختم قرآن پاک، زیادہ سے زیادہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرے گا تو اس کو پھر کیا اجر و ثواب ملے گا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں جناب محترم مفتی محمد عزیز جہاں مظہری صاحب۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے۔ کہ بولا مفتی صاحب، ہم آپ سے یہ پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ رمضان المبارک میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معمولات کیا تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ کی میڈیا ٹیم کا بہت زیادہ مشکور ہوں، جنہوں نے آج مجھے یہ پلیٹ فارم عطا کیا، اور میں اپنے چند الفاظ جو ہے اپنے سامعین کی گوش گزار کروں گا۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ رمضان المبارک میں معمولات کیا تھے، تو حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی قسم کے معمولات تھے جو آپ رمضان المبارک میں ان کی کثرت فرمایا کرتے تھے۔ سب سے پہلے تو روزہ ہے جو کہ فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ بالکل۔ تو حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں کبھی بھی روزے کو ترک نہیں کیا، کیونکہ روزہ فرض ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہوئے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا، لہٰذا تم ماہ رمضان کا روزہ رکھا کرو۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، وہ سارے کے سارے اور ان کی امتوں پر روزے فرض تھے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کی حیات کیا تھی، ان کی ٹائمنگ کیا تھی، لیکن جہاں تک فرضیت کا تعلق ہے تو تمام امتوں پر روزے فرض رہے ہیں۔ مطلب یہ کوئی ہمارے اوپر نئی عبادت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے پہلے فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو پھر اس کا جو ہے کہ روزے کا فائدہ کیا ہے، لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اور یہ جہاں تک متقی اور پرہیزگاری کا تعلق ہے تو یقیناً روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے اندر جو تقویٰ اور پرہیزگاری آتی ہے وہ کسی اور عمل کی وجہ سے اتنی پرہیزگاری اور تقویٰ حاصل نہیں ہوتا جتنا انسان کو، اہل ایمان کو روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ زبان جتنے تک کنٹرول میں نہیں رہے گی اور زبان سے بندہ جھوٹ بولے گا، کسی کی غیبت کرے گا یا کسی کو گالم گلوچ کرے گا، تو اللہ پاک کے ہاں اس روزے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل بہ، کہ جو شخص جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا اور دوسرے اعمال یعنی غیبت وغیرہ کو نہیں چھوڑتا،
تو فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، تو ایسے شخص کی بھوک اور پیاس کی اللہ پاک کی بارگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یعنی اللہ پاک کو کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ شخص بھوکا پیاسا رہے اور ظاہر یہ کرے کہ میں نے اللہ پاک کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، اور ساتھ میں زبان غلط استعمال، لیکن یہ ہے کہ اس روزے کے ساتھ وہ جھوٹ بھی بولتا رہے، دوسروں کی غیبت بھی کرتا رہے، چغلیاں بھی کرتا رہے، اور دو بندوں کو آپس میں اپنی زبان سے لڑاتا بھی رہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے روزے کی، ایسے شخص کے بھوکا پیاسا، یعنی ایسے انسان کے روزے کی اللہ پاک کی بارگاہ میں نہ کوئی قدر و قیمت ہے، نہ ہی اللہ پاک کو اس کے روزے کی ضرورت ہے۔ اس لیے تو میرے خیال میں حضور علیہ السلام نے فرمایا نا، زبان کی اتنی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہ جس بندے نے مجھے 2 چیزوں کی ضمانتیں دے دی، میں اسے جنت کی ضمانت فرما دوں گا۔ ایسے بلکہ آپ اگر قرآن پاک کو پڑھ کے دیکھیں اور گناہوں کا تعلق جہاں تک ہے تو حضور علیہ السلام نے بڑی اچھی بات کر دی۔ حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، آپ کی حدیث پاک ہے کہ اکثر گناہوں کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، کہ ہم زبان کو قابو میں نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو یہ زبان تمام اعضاء کے سامنے اپنے طور پہ منت سماجت کرتی ہے، اور منت سماجت کرتے ہوئے وہ گزارش کیا کرتی ہے کہ اتق اللہ فینا، اے زبان ہمارے بارے میں تو اللہ سے ڈرتی رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تو کوئی غلط لفظ نکالے گی تو اس کی سزا ہمیں ملے گی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص دوسرے شخص کو گالی نکالتا ہے، زبان ہلی ہے، زبان سے گالی نکلی ہے، اس شخص نے اس کو مارنا شروع کر دیا، اب اس کے سر کو پیٹ رہا ہے، اس کے جسم کو پیٹ رہا ہے، اس کی ٹانگوں کو پیٹ رہا ہے، اس کے بازوؤں کو پیٹا جا رہا ہے، اس کے چہرے کو پیٹا جا رہا ہے، تو تمام اعضاء اسی زبان کی وجہ سے یہ تکلیف، بلکہ ہم زبان کی وجہ سے دیکھیں کہ زبان سے ہم دوسروں کا مذاق اڑاتے نظر آتے ہیں، دوسروں پر تہمت لگاتے نظر آتے ہیں، طعنے کستے نظر آتے ہیں، اسی زبان کے ساتھ دوسروں کا غلط نام لیتے نظر آتے ہیں۔ اگر اسی حوالے سے آپ قرآن کو اٹھا لیں تو قرآن پاک فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ اور مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ جن کا تم مذاق اڑاتے ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ اور پھر یہیں پہ بات ختم نہیں کی قرآن پاک میں، آگے عورتوں کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، کہ جو عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑاتی ہیں وہ دوسری عورتوں کا مذاق اس لیے نہ اڑایا کریں کہ ہو سکتا ہے جن کا تم مذاق اڑا رہی ہو وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں تم سے زیادہ درجے والی ہوں۔ بالکل، تو جو اللہ پاک کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے یقیناً وہ اللہ پاک کا محبوب ہے، تو اگر آپ کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں تو پھر لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ آپ اللہ کے محبوب کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ پاک کی محبوبہ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور آگے قرآن نے کہا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو آپس میں تانے بازی نہ کیا کرو۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، اور ایک دوسرے کو برے القابات سے، برے ناموں سے نہ پکارا کرو، بلکہ اللہ پاک نے تو اتنے تک فرما دیا کہ ایمان لانے کے بعد یہ فسق والا کام، گناہ والا کام اہل ایمان کو زیب نہیں دیتا۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر اس عمل سے جتنے تک وہ توبہ نہیں کرے گا، یعنی کسی کا مذاق اڑا لیا، کسی کو تانا دے دیا، یا پھر کسی کا نام غلط پکار لیا، غلط الٹا پکار لیا، تو جتنے تک اس عمل سے توبہ نہیں کرے گا تو اللہ پاک نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ تقویٰ میں آ رہی ہیں۔ زبان، اسی لیے زبان کا استعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ فرمایا کہ روزے کے وقت جب آپ نے روزہ رکھا ہو تو اس وقت زبان کو سنبھال کے، حالانکہ ہر وقت اہل ایمان کے لیے حکم تو یہی ہے
لیکن روزہ جب انسان رکھتا ہے اور روزے کے ساتھ اگر یہ عمل کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے روزے کو بھی قبول نہیں کرتا اس کی وجہ سے. اور زبان کا کنٹرول کرنا روزے کے ساتھ یہ روزے کی قبولیت کی نشانی ہے. جی بالکل. اور جہاں تک اس جو روزہ فرض کا درجہ رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. یقین جانیے یہ روزہ اتنی عظیم عبادت ہے. اللہ پاک نے سورہ احزاب شریف کے اندر کئی اوصاف کے حاملین کا ذکر فرمایا ہے. جی. ان میں اور پھر آخر پہ جا کے ان کو جو اجر عطا فرمانا ہے عظیم قسم کا، اس اجر کا بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے. اور وہ اوصاف کے حاملین جو عظیم اوصاف کے حاملین لوگ ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما. سبحان اللہ. اب یہ جتنے مسلمین مسلمات اہل ایمان، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، اور کم پہ قناعت کرنے والی مرد، عورتیں، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، اور صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں. ان چلتے چلتے اللہ پاک نے فرمایا والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ پاک کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں. ان سب کا اجر کیا ہے؟ اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما. اللہ پاک نے ان کے لیے مغفرت بھی تیار کر رکھی ہے اور اجر عظیم بھی تیار کر رکھا ہے. مغفرت تو ہے ہی. اب ان جتنے بھی ان اوصاف کے حاملین لوگ ہیں ان میں ایک شخص، ایک مرد و عورت وہ بھی ہیں جو روزہ رکھنے والے ہیں. یعنی جو شخص روزہ کی پابندی کرتا ہے، اللہ پاک نے جو روزہ فرض کیا ہے وہ روزے کی پابندی کرتا ہے تو اللہ پاک کا اس کے لیے اجر یہ ہے، انعام یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے اس کے لیے میرا مغفرت کا اعلان ہے. اور صرف مغفرت کا اعلان نہیں ہے، اجر عظیم بھی فرمایا. اجر عظیم، سو جس کو اللہ پاک عظیم فرماتا ہے پتہ نہیں وہ کتنا بڑا ہوگا اور کتنا عظیم ہوگا. بالکل. اب یہ ہر بندہ مطلب مغفرت کی تلاش میں تو ہر بندہ ہے. جی. اب اللہ رب العزت نے اس بندے کے لیے ایک معیار بنا دیا کہ بھی مغفرت چاہتے ہو جی جی تو پھر یہ کام کر لو. جی جی. اب یہ روزہ رکھ لیں تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت اور اجر عظیم. وہ نہیں پتہ کہ اجر عظیم میں اللہ رب العزت نے کیا کیا چیز رکھی ہے. کہ صرف اجر عظیم تک نہیں جی. اب اگر آپ سورہ الحاقہ شریف کو پڑھ کے دیکھیں جی ماشاء اللہ، سورہ الحاقہ شریف کے اندر یقین مانیے کہ اللہ پاک نے وہاں بھی کچھ اوصاف کے حاملین لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ جنت میں اپنی پسند کی زندگی بسر کریں گے. سبحان اللہ. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جنت میں ہوں گے جی اور جنت میں بھی اپنی پسندیدہ زندگی بسر کریں گے. سبحان اللہ. فی جنت عالیہ، وہ ایسی جنت ہوگی جو بلند و بالا شان کی مالک وہ جنت ہوگی. قطوفہا دانیہ، اس جنت کے گچھے پھلوں کے لٹک رہے ہوں گے، لٹک رہے ہوں گے جی. قطوفہا دانیہ، لٹک رہے ہوں گے. اور اہل ایمان کو جو جنت میں چلے جائیں گے تو انہیں حکم کیا ہوگا؟ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو، یہ نعمتیں تمہیں اس وجہ سے عطا کی گئی ہیں جو تم نے خالی دن گزارے تھے، جو تم نے خالی دن گزارے سے. حضرت سیدنا وقیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ ایام خالیہ سے مراد کیا ہے؟ تو اللہ پاک ایام خالیہ فرما رہا ہے، ان سے مراد کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ایام خالیہ سے مراد وہ ایام ہیں جن ایام میں اہل ایمان روزہ رکھ کے اللہ پاک کی عبادت بجا لاتے ہیں، یعنی روزہ رکھتے ہیں. اب روزہ رکھنے والا شخص، روزہ رکھنے والا مرد اور عورت، اس کے لیے اللہ پاک نے انعام یہ عطا فرمایا ہے کہ وہ جنت میں بھی اپنی پسندیدہ زندگی بسر کرے گا اور بڑی بلند و بالا جنت میں ہوگا. اور ایسی جنت ہوگی کہ گچھے خوشے لٹک رہے ہوں گے پھلوں کے، اور اسے کہا جائے گا تو ان پھلوں کو، ان نعمتوں کو کھا، استعمال کر، یہ صرف اور صرف تجھے اس لیے دی جا رہی ہیں کہ تو اپنی زندگی میں اللہ پاک کی رضا کے لیے روزے رکھا کرتا رہا. سبحان اللہ.
اور یہ تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کے حوالے سے ابتدائی چیزیں. جی. اب ایک چیز اس میں یہ بھی ایڈ کرتے چلے جائیں کہ رمضان شریف شروع ہونے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا کہ کیا ایک جس طرح آج مومنین کو ایک خوشی ہوتی ہے کہ رمضان شریف آنے والا ہے، ہم اس میں اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اس میں طریقہ کار کیا تھا کہ وہ صحابہ کرام کو ایک جوش اور جذبہ دلواتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور بتاتے تھے کہ رمضان شریف آنے والا ہے. تو اس حوالے سے کیا بیان فرمائیں گے؟ جی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے صحابہ کرام کو ایک خطبہ دیا کرتے تھے. جی سبحان اللہ. خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور اس خطبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کی فضائل کو بیان کرتے تھے، روزے کے فضائل کو بیان کرتے تھے، اور ماہ رمضان المبارک میں جو شب بیداری ہے اس کی فضیلت کو بیان کرتے تھے، ماہ رمضان المبارک کے اندر جو سخاوت ہے اس کو بیان کیا کرتے تھے. اور پھر باقاعدہ طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کو یہ فرمایا کرتے تھے کہ 4 چیزوں کی ماہ رمضان میں کثرت رکھنا. سبحان اللہ. 4 چیزوں کی ماہ رمضان المبارک میں کثرت رکھنا، کثرت کرنا. ان میں سے آپ فرمایا کرتے تھے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے فائدہ کے لیے ہیں، ٹھیک، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے. وہ 2 چیزیں کہ جو تمہارے فائدے کے لیے ہیں، ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کلمہ طیبہ کا ورد، اس کی کثرت کرنا. ماہ رمضان المبارک میں کلمہ طیبہ کی کثرت کرنا. اور کلمہ طیبہ کی جو شخص کثرت کرتا ہے اس کے لیے بڑی فضیلت احادیث پاک میں آئی ہے. جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن ایسا آئے گا کہ جب اس کے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا تو 99 دفتر اس کے برائیوں سے بھرے پڑے ہوں گے، اور وہ ہر دفتر حد نگاہ تک ہوگا. اللہ اکبر. اب وہ سارے جتنے بھی 99 دفتر جو برائیوں سے بھرے ہوں گے، اللہ پاک کے حکم سے وہ میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے. تو وہ بندہ پریشان ہو جائے گا کہ 99 دفتر اس کے برائیوں کے بھرے ہوئے ہیں، تو کیا میرا بھی چھٹکارا ہو سکے گا؟ تو اللہ پاک اسے فرمائے گا کہ اے میرے بندے پریشان نہ ہو، تیری ایک امانت ہمارے پاس موجود ہے. سبحان اللہ. اور وہ کیا ہے؟ تو نے خلوص دل سے، خلوص نیت سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تھا، میری وحدانیت کی گواہی دی تھی، میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی تھی، لہٰذا وہ امانت ہم نے تیرے لیے سنبھال کر رکھی ہے، ہم ایک پلڑے میں رکھ دیتے ہیں. تو حدیث پاک میں جب 99 دفتر برائیوں کے ایک پلڑے میں پڑے ہوں گے اور دوسرے پلڑے میں اس کا خلوص دل سے پڑا ہوا وہ کلمہ شریف، کلمہ طیبہ رکھا جائے گا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا وہ کلمہ طیبہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. یہاں سے دیکھیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے کتنا پیار اور پھر فرمایا استغفار کی بھی کثرت رکھنا. اور استغفار اتنا پیارا عمل ہے کہ حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار فرمایا. حالانکہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں، جملہ انبیاء کرام، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرنا، اس سے سمجھ آتا ہے کہ یہ تعلیم امت تھا. آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم فرما رہے تھے کہ اے میری امت، جب میں معصوم عن الخطا ہو کہ اتنی اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کر رہا ہوں، تو یہ تمہارے لیے تعلیم ہے کہ تم بھی استغفار نہ چھوڑنا، استغفار کی کثرت کرتے رہنا. دوسرا اس یہاں سے اہمیت بھی ان چیزوں کی واضح ہو رہی ہے. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کو فرماتے کہ ان 2 چیزوں کی کثرت اس لیے کرنا کہ یہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں، اور جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے. وہ 2 چیزیں، ایک چیز یہ ہے کہ جنت کی کثرت سے طلب کرنا ماہ رمضان میں. سبحان اللہ. کیونکہ ماہ رمضان میں جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، آسمانوں کے دروازے اللہ پاک کھول دیتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کی طلب کی کثرت کرنی ہے، کثرت کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، جنت کے اعلیٰ مقام جنت الفردوس مجھے عطا کر دے. سبحان اللہ. اور چوتھے نمبر پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوزخ سے پناہ مانگنا. سبحان اللہ. کہ ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دوزخ سے پناہ مانگا کرو.
تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کو معمولات بتایا کرتے تھے کہ ماہ رمضان شریف سے آنے سے پہلے جو خطبہ دیا کرتے تھے اس خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جی ماشاء اللہ سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات رمضان المبارک کے حوالے سے ہم سماعت فرما رہے تھے کہ بلا مفتی محمد عزیز جہاں مظہری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں۔ محترم سامعین، یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ جی محترم سامعین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں خصوصی افطار رمضان ٹرانسمیشن نور رمضان میں۔ محترم سامعین، ہماری گفتگو ہو رہی تھی رمضان المبارک میں معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا معمولات عبادت کے ہوتے تھے۔ تو روزے کے حوالے سے ہماری ابتدائی گفتگو ہوئی، تو ہم قبلہ مفتی صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ روزے کے اوپر پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت سے اجر و ثواب کا کیا وعدہ فرمایا کہ اس کے اوپر اللہ رب العزت رمضان المبارک کے جو روزے رکھے گا اس کو پھر کیا اجر و ثواب ملے گا۔ جی، اجر و ثواب کے حوالے سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ جو شخص ماہ رمضان کا روزہ اہل ایمان میں سے ثواب کی نیت سے جی اللہ تعالیٰ کی رضا کی وجہ سے روزہ رکھے گا بطور فرض سمجھتے ہوئے، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ پاک روزے کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر ایسا عظیم انعام ہے روزے دار کے لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، جی روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقائہ۔ ایک خوشی تو اسے اس وقت نصیب ہوتی ہے کہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، سارا دن بھوک پیاس گزار کے جب وہ شام کے وقت روزے کو افطار کرتا ہے، لذیذ قسم کے کھانے اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اللہ پاک کی نعمتیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، اور ٹھنڈا پانی نوش کرتا ہے تو اس وقت اسے ایک خوشی نصیب ہوتی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب روزہ افطار فرما لیا کرتے تھے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرتے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے جو میں نے پانی پیا ہے اس کی وجہ سے رگیں تر ہو گئیں، اور جسم کے اندر پانی گیا تو اس کی وجہ سے نکات ختم ہو گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اور فرمایا فرحۃ عند لقائہ، ایک خوشی اسے اس وقت نصیب ہوگی جب وہ اللہ پاک کے ساتھ ملاقات فرمائے گا۔ تو ملاقات کے وقت اللہ پاک اسے اپنا دیدار عطا کرتے ہوئے یہ محسوس کرائے گا کہ اے میرے بندے، یہ دیدار تجھے اس وجہ سے کروایا جا رہا ہے کہ تو دنیا میں میری رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہا، روزہ رکھتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلب اس بندے کو جو ہے نا پچھلے سارے گناہوں کا اعلان فرما دیا کہ جس بندے نے ایمان کی حالت میں روزہ رکھا۔ جی محترم سامعین، ہم اگلا کویسچن کریں گے، یہ دو دن کی عبادات، دن کے معمولات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے، تو مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رات کے معمولات عبادت کے حوالے سے کیا تھے، نوافل وغیرہ، اور اس میں جس طرح ہم نماز تراویح وغیرہ ادا کرتے ہیں، تو اس حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کیا تھے؟ جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں ایک تو روزہ جو فرض کا درجہ رکھتا ہے وہ میں نے عرض کیا، جی۔ دوسرا معمول آپ کا نماز تراویح کے حوالے سے تھا، کیونکہ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، جی۔ اور حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے، خلفائے راشدین نے اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی اس پر مواظبت فرمائی ہے، ہمیشگی فرمائی ہے، تو یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں نماز تراویح باقاعدگی سے ادا فرمایا کرتے تھے، بلکہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جیسا انعام روزے دار کے لیے ہے ویسا ہی انعام اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا نماز تراویح ادا کرنے والے کے لیے رکھا۔ فرمایا جس نے اہل ایمان میں سے ثواب کی نیت سے نماز تراویح ادا کی، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ پاک نماز تراویح کی برکت سے بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کتب اللہ علیکم الصیام، اللہ پاک نے تمہارے اوپر روزے فرض کر دیا، وسننت لکم قیامہ،
میں اور نماز تراویح میں نے تمہارے لیے سنت بنا دی۔ ماہ رمضان کے روزے اللہ پاک نے تمہارے اوپر فرض فرمائے اور میں نے نماز تراویح تمہارے لیے سنت بنا دی۔ فمن صامہ وقامہ ایمانا و احتسابا، جس نے ماہ رمضان کے روزے اور نماز تراویح اہل ایمان میں سے ثواب کی نیت کے ساتھ ان کی ادائیگی کی، فرمایا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، سبحان اللہ، وہ گناہوں سے اس طرح ہو جائے گا جیسے ایک بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے صاف ہوتا ہے، صاف پاک ہوتا ہے، اس کے گناہ نہیں ہوتے۔ ایسے ہی جو ماہ رمضان کا روزہ رکھے گا اور رات کو نماز تراویح ادا کرے گا تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے لیے انعام یہ ہے کہ وہ گناہوں سے اس طرح صاف ہو جائے گا جس طرح تازہ پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے صاف ہوتا ہے۔ تو نماز تراویح یہ سنت موقدہ ہے اور 20 رکعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ادا فرمائی، صحابہ خلفائے راشدین بھی 20 رکعت تراویح ادا فرماتے رہے اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کا بھی معمول یہی رہا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم پاک ہے کہ تو میری سنت تمہارے لیے لازم ہے، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کو بھی لازم پکڑو اور میرے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بھی سنت تمہارے اوپر لازم ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ 20 رکعت نماز تراویح ادا کی جائے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سنت بھی یہی ہے کہ نماز تراویح 20 رکعت ادا کی جائے۔ آج کل جو لوگ 8 رکعت نماز تراویح پڑھ کے چلے جاتے ہیں یا 10 رکعت نماز تراویح پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں یا پھر 12 رکعت نماز تراویح پڑھ کے چلے جاتے ہیں تو یہ یقیناً سنت کی خلاف ورزی ہے۔ یقین مانے ہمارے اسلاف نماز تراویح پر بہت زیادہ تاکیدی طور پہ مواظبت فرماتے تھے۔ اگر ہم اپنے اسلاف کو پڑھیں تو صدر الشریعہ علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ صاحب بہار شریعت، وہ نماز تراویح ادا فرما رہے تھے، بڑا بیٹا ان کا بیمار تھا تو عین اسی حالت میں بڑے بیٹے کا وصال ہو گیا، وفات ہو گئی۔ ایک شخص کو بھیجا گیا کہ جاؤ مفتی صاحب نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، ان کو جا کے خبر دے دو کہ آپ کا بیٹا وفات پا گیا۔ تو ایک شخص گیا مسجد میں تو مفتی صاحب نماز تراویح ادا فرما رہے تھے، صدر الشریعہ علیہ رحمہ نماز تراویح ادا فرما رہے تھے، تو جو ہی انہوں نے سلام پھیرا تو اس شخص نے جا کے خبر دی کہ حضرت آپ کا بیٹا فوت ہو گیا۔ تو وہ چاہتے تو نماز تراویح کو چھوڑ کے آ سکتے تھے، سنت تھی، چھوڑ کے آ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اسے جواب دیا کہ وہ اللہ پاک کی دی ہوئی امانت تھی، سو اللہ پاک نے لے لیا، میری کچھ نماز تراویح ابھی باقی رہتی ہے، میں وہ ادا کر کے گھر آؤں گا۔ واہ، کیا لذت ہے اللہ پاک کی عبادت میں، یعنی اللہ پاک کی عبادت جو بطور سنت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر مواظبت اختیار فرمائی ہے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی یہ سنت ہے کہ انہوں نے بھی 20 رکعت نماز تراویح ادا فرمائی ہے۔ لہٰذا آپ چاہتے تو فوت کی بیٹا تھا، لخت جگر تھا، اتنا بڑا صدمہ تھا، آپ چاہتے تو چھوڑ کے آ جاتے، لیکن آپ نے نماز تراویح کو نہیں چھوڑا، نماز تراویح مکمل کی اور نماز تراویح مکمل کرنے کے بعد پھر آئے اور بیٹے کو آ کے دیکھا۔ یہاں پہ میں ایک بات مفتی صاحب ایڈ کرتا چلوں، آپ کی بات میں سے بات آ گئی، ایک بزرگ کے متعلق بھی حکایت ملتی ہے کتابوں میں کہ ان کا بھی بیٹا وفات پا گیا، تو لوگ اس بیٹے کی وفات کے سلسلے میں نا ان سے ایک نماز قضا ہو گئی، تو لوگ آئے ان کے پاس جو ہے نا تعزیت کرنے کے لیے، تعزیت کر رہے ہیں، جی آپ کا بیٹا وفات پا گیا، اللہ پاک آپ کو صبر دے۔ تو جب شام ہو گئی تو وہ چیخیں مار کے رونے لگے کہ کیا زمانہ آ گیا ہے، میری نماز قضا ہو گئی، فوت ہو گئی، تو کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے، میرا بیٹا فوت ہو گیا تو دنیا امڑ آئی میرے پاس پوچھنے کے لیے۔ تو یہ مطلب یہ اللہ والے لوگ تھے جن کا مطلب تقویٰ، پرہیزگاری، دیکھو نا جو ان کے سامنے خشیت الہی، ان کے سامنے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی تھی نا کہ کوئی شخص اتنے تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جتنے تک وہ ہر چیز سے بڑھ کر میری ذات کے ساتھ پیار نہ کرے۔ یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ پیار اللہ پاک کی ذات کے ساتھ پیار ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ پاک کی محبت تک پہنچاتی ہے. سو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے رب کی محبت تک انہیں ایسا پہنچایا کہ وہ اپنے بیٹے کا اتنا غم نہیں ہے جتنا غم اس بات کا ہے کہ رب کی عبادت کیوں رہ گئی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محبت، ان سے جو پیار ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر وہ محبت ملتی ہے. اب مطلب ایسے آج کل دیکھا جاتا ہے نا، لوگ خالی دعوے کرتے ہیں اور شریعت کی پاسداری نہیں کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کے اوپر بالکل نہیں چلتے، اور عشق رسول وہ کہتے ہیں جی ہم بہت بڑے دعوے دار ہیں. تو یہ میرے خیال میں جو ہے نا، یہ ایک مطلب دوغلا پن ہو گیا ہے. حالانکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بنیاد تو حضور کے طریقہ پر تھی کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ پر چلتے، اور جتنا زیادہ ہم حضور کے طریقے میں راسخ ہو جاتے اتنا زیادہ ہمارے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنیں ہوتی. جی یہ بالکل نماز تراویح کی آپ بات کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا یہ جو شب بیداری کا معمول تھا، جی نماز تراویح کا معمول تھا، تو صرف یہ نہیں ہے کہ نماز تراویح ادا فرمانے کے بعد آپ جو ہے نا آرام فرماتے، ایسا نہیں ہے. ام المومنین حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ اذا دخل شہر رمضان شد بازرہ، جب ماہ رمضان داخل ہوتا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کمر مبارک کس لیتے تھے. سبحان اللہ. کمر مبارک کس لیتے تھے. اور ثم لا یأتی فراشہ، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر مبارک پر تشریف نہ لاتے حتیٰ ینسلخ، یہاں تک کہ ماہ رمضان نہ گزر جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ماہ رمضان کے گزرنے تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام بستر مبارک پر نہ آتے. ہاں کبھی کبھار تھوڑا سا آرام فرما لیا، ورنہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آتے ہی ایسے کمر کستے تھے کہ رات کو نماز تراویح کے بعد بھی حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی عبادت کرتے رہتے، نوافل میں مشغول رہا. اور ہم 10 اور 20 کے چکر میں پڑ گئے. جی بلکہ صرف اتنے تک نہیں. ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوشش رب کی عبادت میں کرتے دیکھا ہے نا، ایسا میں نے عام دنوں میں نہیں دیکھا. ماہ رمضان المبارک میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی بہت زیادہ کثرت فرماتے تھے کہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں دیکھ کے حیران رہ جاتی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان المبارک میں اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ نماز تراویح کا ایک معمول آ گیا. دن کا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول آپ نے بیان فرما دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سارا دن روزے کے ساتھ گزارتے تھے رمضان المبارک میں. اور رات کا بھی معمول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے آپ نے بیان فرما دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو نماز تراویح ادا کرتے اور پھر اس کے بعد بھی دیگر صلاۃ اللیل میں مشغول رہتے، دیگر ذکر و اذکار کرتے رہتے. تو سامعین جو ہے سلسلہ ہمارا جاری ہے. ہم قبلہ مفتی صاحب سے یہ سوال کریں گے. مفتی صاحب، ہمارے معاشرے میں جو ہے نا ایک چیز قرآن پاک رمضان المبارک میں قرآن پاک کے ختم کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. حفاظ کرام قراء حضرات جو ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا اپنے سینوں میں رکھا ہوا ہے، تو وہ اس ماہ مبارک میں نماز تراویح میں مکمل قرآن پاک ختم کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تو اس حوالے سے اسلامی طریقہ کار حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے کیا معمولات تھے؟ جی یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے ایک معمول یہ بھی تھا کہ آپ ماہ رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کی کثرت فرمایا کرتے تھے. جی آج کل جو حفاظ کرام ماہ رمضان المبارک میں بیٹھ کے قرآن پاک کا دور کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جی ایک حافظ دوسرے حافظ کو سناتا ہے، ایک قاری صاحب دوسرے قاری صاحب کو سناتا ہے، پھر وہ سنتا ہے اور دوسرا سناتا ہے. اصل میں یہ اسوہ پاک حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملا ہے حفاظ کرام کو. کیونکہ ماہ رمضان المبارک میں استاذ الملائکہ جبریل امین آ کے حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبریل امین کو قرآن سنایا کرتے تھے اور جبریل امین حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک سنایا کرتے تھے. تو یہ قرآن پاک کا جو دور ہوتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت زندہ رہنی ہے قیامت تک. تو صدیاں بیت گئیں، صدیاں گزر گئیں، اس وقت سے لے کر آج تک، اور انشاءاللہ تا قیامت یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا کہ ماہ رمضان المبارک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت بھی زندہ رہے گی. اور پھر قرآن پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ماہ رمضان میں کثرت کرتے تلاوت کی؟ کیونکہ آپ نے خود فرمایا کہ اگر ایک حرف
بھی قرآن پاک کا پڑھا جائے تو اس پر 10 نیکیاں ہیں۔ جی بالکل۔ تو ایک حرف کے بدلے جب 10 نیکیاں ملتی ہیں تو جب انسان 6666 آیات کو پڑھتا ہوگا تو اللہ پاک اسے کتنی نیکیاں عطا فرماتا ہوگا۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو حضور علیہ السلام جو قرآن پاک کی طرف رغبت دلایا کرتے تھے، قرآن پاک یقین جانیے صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو محبت قرآن کو لیا ہے نا جی، کہ ان کے دلوں میں قرآن کی محبت اور پیار کتنا تھا، اس کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ انہیں سیدنا فاروق اعظم جب دیکھتے تھے تو فرمایا کرتے تھے عبداللہ بن مسعود تیری ٹانگیں پنڈلیاں پتلی ہیں، لیکن قرآن پاک کے علم کے حوالے سے ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ علم کے پہاڑ لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی سیدنا فاروق اعظم بھی رشک کیا کرتے تھے، اور وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے ما من سورۃ فی کتاب اللہ تعالی الا انا اعلم این انزلت۔ قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں، ان میں سے کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن مسعود کو یہ پتہ نہ ہو کہ وہ کہاں پہ نازل ہے۔ اور صرف اتنے تک نہیں، فرمایا کرتے تھے ما من آیۃ فی کتاب اللہ تعالی الا انا عالم فیما انزلت۔ قرآن پاک کی 6666 آیات ہیں، ان آیات میں سے ایک ایک آیت کے بارے میں مجھے پتہ ہے کہ یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مسند امام احمد بن حنبل میں ایک دن آقا علیہ السلام نے بلایا اور فرمایا عبداللہ بن مسعود آج مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، اقرا علیہ یا عبداللہ بن مسعود۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن مسعود آج مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میری ٹانگیں کانپنے لگ گئیں کہ وہ ہستی پاک جن کے سینے پاک پہ قرآن کا نزول ہوتا ہے، وہ ہستی پاک فرما رہی ہیں کہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، لیکن میں نے اپنی قسمت پہ رشک کیا کہ میں مسعود کا بیٹا ہو کے اس مقام پہ پہنچ گیا کہ عرشوں کے مہمان مجھے فرما رہے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود قرآن سناؤ۔ اور یقین مانے حضور علیہ السلام نے یہ فرما کے امت پریشان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، کچھ لوگ ہوں گے قرآن پڑھنے والے اور کچھ وہ بھی ہوں گے جنہیں قرآن نہیں پڑھنا آتا ہوگا، تو اگر کوئی قرآن کو کسی سے پڑھوا کے سن لے گا، جی سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب مجھے یہ کہا نا تو میں پریشان ہو گیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انی اشتہی ان اسمع من غیری۔ عبداللہ بن مسعود مجھے یہ بات بڑی پسند ہے کہ کوئی میرے سامنے قرآن کی تلاوت کرے اور میں اسے سماعت فرماؤں۔ تو یہ الفاظ فرما کے حضور علیہ السلام نے پوری امت پریشان فرما دیا کہ کچھ لوگ تو قرآن پڑھنا جانتے ہوں گے، کچھ نہیں پڑھنا جانتے ہوں گے، تو جو نہیں جانتے ہوں گے اگر وہ کسی سے قرآن پڑھوا کے اس کو سماعت کر لیں گے تو یہ سننا بھی میں محمد مصطفیٰ کی سنت بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی محترم سامعین، آج کے پروگرام میں ہم نے رمضان المبارک کے حوالے سے معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائے۔ محترم سامعین، یقیناً ایک بہت بڑا برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نا نیکی کا جو بھاؤ ہے وہ دگنا چگنا کر دیتا ہے۔ نفل پڑھنے والے کو فرائض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور فرائض ادا کرنے والے کو 70 فرائض کے برابر اس ماہ مقدس میں اللہ رب العزت ثواب عنایت فرماتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس ماہ مقدس میں ایام جو غفلت تھے ان کو ختم کر کے اب ہم ایام رحمت کی طرف لوٹیں اور اللہ رب العزت کی عبادت کر کے بے بہا نیکیوں کے خزانے جمع کریں۔ یہ محترم سامعین، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔